لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر لحاظ سے پوری طرح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر 23 سالوں میں نازل فرمایا اور آپ کی وفات سے چند ماہ پہلے یہ آیت نازل فرما کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اس آیت کو نازل فرما کر اس دین کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی کہ اب یہ دین مکمل ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے مسائل اللہ احکم الحاکمین جو کہ عالم الغیب ہے اسے اس بات کا بخوبی پتہ تھا قیامت تک کیا معاملات پیش آئیں گے،
نئی نئی چیزیں بھی ایجاد ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے دین کے اندر، اسلام کے اندر ساری کی ساری باتیں ذکر کر دی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی مرضی کا دین بناتے ہیں، آئے روز دین اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی نئی چیز شامل کر کے دین کا اصل چہرہ، اصل حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، اور اس سارے کچھ کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، اور منع کرنے پر، روکنے پر ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اچھا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا جس طرح آپ دیگر کئی ساری نئی نئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، ہوائی جہاز، آمد و رفت کے ذرائع، سہولیات، پنکھے، اے سی، فریج، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، سب بات کی ایجادات ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو جو آپ کے زمانے میں نہیں تھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ کے رسول نے کون سی فریج استعمال کی تھی، پنکھا استعمال کیا تھا، آپ اے سی کے آگے بیٹھے تھے، جب آپ نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی اور ہم کر رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور وہ کام بھی ہم ان کو اچھا سمجھ کے کر لیں تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ یہ عام طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، یا جب انہیں دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو ان کا آگے سے یہ جواب ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اس زندگی کے اندر دو طرح کے معاملات ہیں۔ ایک قسم کے معاملات وہ ہیں جن کو ہم بطور عبادت، بطور نیکی، بطور شریعت کے کام کے اجر و ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور کچھ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، مباح امور کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شریعت کا، عبادات کا، جن کاموں کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، تو ان کے اندر موٹا اصول یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبادات کے اندر اصول یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا عبادت سمجھ کے، کوئی بھی کام نیکی کا سمجھ کے کرے گا، عبادت سمجھ کے کرے گا، اور وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی خوبصورت نظر کیوں نہ آئے، دین اسلام کے اندر اس کام کو بدعت کہا جائے گا، ایک نیا کام کہا جائے گا۔ وہ کام اللہ کے رسول سے ثابت ہو، چاہے وہ آپ کے عمل سے ثابت ہو، آپ کے قول سے ثابت ہو، یا اس چیز کے ساتھ ثابت ہو کہ آپ کی موجودگی میں وہ کام کیا گیا، آپ کے سامنے اس کام کو کیا گیا، یا آپ کے زمانے میں وہ کام ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا، اس پر خاموشی اختیار کی، خوشی کا اظہار کیا یا خاموشی اختیار کر لی، جس کو عام طور پر ہم حدیث کی 3 قسمیں بناتے ہیں۔ ایک حدیث قولی ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے، اور ایک تقریری ہوتی ہے۔ حدیث کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ قولی حدیث کا مطلب آپ کے فرامین ہیں، فعلی حدیث کا مطلب ہے آپ کے افعال، آپ کے کام، اور تقریری حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن باتوں کو آپ نے ثابت رکھا ہے، جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں یا آپ کے سامنے ہوئے ہیں، آپ نے ان کا انکار نہیں فرمایا۔
وہ کام بھی جو آپ کے زمانے میں ہوئے ہیں اگرچہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہوئے، لیکن قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، پیارے نبی کا زمانہ تھا، قرآن نے اس سے منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث تقریری میں شامل ہے۔ کیونکہ اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں ایسا کوئی کام ہوتا تھا جو درست نہیں ہوتا تھا تو فوراً اس بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر قرآن نازل کر کے اس بات سے منع کر دیا کرتے تھے کہ یہ کام ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ اگر اس بارہ میں قرآن نازل نہیں ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، صحابہ اس کو دلیل سمجھتے تھے، کہتے کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کر لیا کرتے تھے اور یہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، آپ نے منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی اگر کوئی کام ہوا ہے اگرچہ اس بارہ میں کوئی دلیل نہیں بھی ہے کہ آپ کے سامنے ہوا ہے، نہیں بھی دلیل موجود ہے، تب بھی وہ حدیث تقریری ہی ہے، کہ ایسا ممکن نہیں کہ نبی بھی موجود ہو، قرآن بھی نازل ہوتا ہو اور کوئی کام ہوتا ہو اور وہ کام غلط ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اس کام سے نہ روکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات بھی حدیث تقریری میں شامل ہے۔ تو کسی بھی کام کے درست ہونے کے لیے اس کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے لیے یہ میں نے تین طریقے بیان کیے ہیں کہ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ نے وہ اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہو، کرنے کا حکم دیا ہو، اس کے اوپر ترغیب دلائی ہو، امت کو ابھارا ہو، یا آپ نے وہ کام کر کے بتایا ہو، یا آپ کی موجودگی میں یا آپ کے زمانے میں وہ کام ہوا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہ فرمایا ہو، اس سے اس عمل کا کرنا درست ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے، کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام نیا کر لے جو نہ پیارے نبی نے کیا ہو، نہ بتایا ہو، نہ آپ کے زمانے میں ہوا ہو، وہ کام اپنی مرضی سے دین کے اندر اضافہ کرتے ہوئے کر لے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک دلیل سورہ حجرات میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے آگے نہیں بڑھو اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے، واضح مطلب یہ ہے کہ جس کام کا اللہ بتائیں، اس کا رسول بتائے اور میں نے بتانے کے تین طریقے بتائے، اس سے آگے نہیں بڑھو۔ اگر اس سے آگے بڑھو گے یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہ کام درست نہیں ہوگا، وہ کام بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہم خطبے کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے، خطبہ جمعہ کے اندر بھی اور دیگر بھی کسی اہم موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے جو آپ بھی ہر خطبے میں سنتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین نمونہ، بہترین رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، جتنے بھی معاملات ہیں سب سے برے معاملات میں سے سب سے برے معاملات وہ ہیں جو دین اسلام میں نئے گڑھ لیے جائے۔ جتنے بھی معاملات ہیں سب معاملات میں سے بدترین معاملات وہ ہیں محدثاتها، جو نئے گڑھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر وہ کام جو دین میں نیا گڑھا گیا ہو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ دو ہی راستے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی بات اللہ کی بات، سب سے اچھا طریقہ نمونہ پیارے نبی کا نمونہ۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو کو مضبوطی سے تھام لوگے تمہاری گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فرقے نہیں بنیں گے، اختلافات نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے، تمہارے تمام مسائل کا، تمہارے تمام اختلافات کا ان دو چیزوں کے اندر حل موجود ہے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، میں نے کہا کہ تین طریقوں سے کسی کام کا درست ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا وہ طریقہ نہ ہو، ہم نے بتایا نہ ہو، کر کے دکھایا نہ ہو، اس کو پسند نہ فرمایا ہو، جو شخص بھی ایسا عمل کرے گا فہو رد، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایک اور موقع پر فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس شریعت کے معاملے میں کسی نئی چیز کو شامل کر لیا جو ہم نے نہیں بتائی تھی، ہم نے نہیں کر کے دکھائی تھی، ہم سے وہ بات ثابت ہی نہیں تھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے بھی ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس طریقے میں وہ بات شامل کر لی جو اس میں نہیں تھی، فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ اب اس کے لیے چاہے جتنی مرضی فضیلتیں بیان کر دو، فلاں صاحب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اتنے سال وہ رات کا قیام کرتے رہے، کوئی صاحب الٹا 40 سال کے لیے کنویں میں لٹک جائے، کوئی ساری زندگی چمڑے کی روٹی کھا کر گزارا کر لے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کام سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں امام، انہوں نے 40 سال عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تھی، اللہ اکبر۔ پیارے نبی کا طریقہ یہ نہیں، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، پیارے نبی نے تو یہ کام نہیں کیا، نہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کی، نہ رات کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس 3 بندے آتے ہیں، آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کے کیا معمولات ہیں، روٹین کیا ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی روٹین بتائی کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں، جو انسان کے معاملات ہیں، آپ رات کا قیام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہیں، کھانے پینے کے معاملات بھی ہیں۔ اب یہ 3 بندے، انہوں نے باتیں سنی، آپس میں تبصرہ کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے معاف کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے تو جنت طے کر دی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے لیے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک کہنے لگا بھائی میں تو ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اللہ اکبر، میں تو شادی نہیں کروں گا، کوئی شادی کرنے سے بندے کی توجہ بڑھتی ہے، کام بکھر جاتے ہیں، مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، عبادت میں خلل آتا ہے، میں نہیں کروں گا۔ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں رات کا، ایک کہنے لگا روٹین کے ساتھ روزہ رکھوں گا، اور ایک کہنے لگا کہ میں مسلسل رات کا قیام کروں گا، اللہ اکبر۔ یہ جو بزرگوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ پہلی بات تو بزرگوں کے بارے میں جھوٹ ہے، اور اگر واقعتاً ہے تو یہ کوئی فضیلت والی بات ہی نہیں ہے، غور کریں ذرا۔ ایک نے کیا کہا تھا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں،
40 سال رات کی نماز کے ساتھ، رات کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز، مطلب نہ بیوی کے حقوق نہ رات کا آرام، سارا کچھ گیا، وہ بیوی بچے کہاں گئے؟ یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بتایا کہ اس طرح 3 بندے آئے تھے، اس طرح کی باتیں کر کے گئے۔ فرمایا یاد رکھو، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے کہ کچھ بندے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یاد رکھو میں تم میں سے سب سے بڑھ کر علم والا ہوں، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں بن سکتا۔ اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں رات کو قیام کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں دن کا روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے گا جو میرا طریقہ نہیں ہے، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، من راغب عن سنتی، میرا طریقہ چھوڑا، اپنا طریقہ ایجاد کر لیا، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، آپ رات کو سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کون سی عبادت ہے کہ ساری رات ہی عبادت کرتے رہے؟ کوئی عبادت ہی نہیں۔ طریقہ وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، عبادت بنے گی، سنت بنے گی، ثواب ملے گا۔ بصورت دیگر وہ چاہے کام کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اذان سے پہلے درود پڑھ لو، وجہ کیا ہے جی؟ ثواب کا کام ہے۔ یہ ثواب کا کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، بلال کو نہیں پتا تھا۔ فضیلت درود پڑھنے کی پیارے نبی نے بیان کی ہے، پیارے نبی کا زمانہ ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان احادیث کے اندر پڑھ لیں، اس میں تو یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ اب تو لوگوں نے نئے اس کے اندر ماڈل آ گئے ہیں، پہلے اذان سے پہلے صرف درود پڑھتے تھے، اب اذان کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد جماعت سے پہلے، اقامت سے پہلے بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اقامت سے پہلے کچھ دیر کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ یہ کام، یہ شرف میرا خیال ہے یہ پاک پتن کو پہلے حاصل ہوا ہے۔ یہ ویسے یہ کام میں نے کسی اور جگہ پر نہیں دیکھا، کافی جگہوں پر میں رہا ہوں، رحیم یار خان، بہاولپور، کراچی میں رہا ہوں۔ یہ شرف کسی اور علاقے کو پہلے حاصل نہیں ہوا، یہ پاک پتن کے لوگوں کو حاصل ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اذان ختم ہو گئی ہے، جماعت ہونے والی ہے، تو جماعت سے کچھ دیر پہلے سپیکر کھلتا ہے اور اس میں درود پڑھا جاتا ہے، اور اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ کر سپیکر بند کر دی جاتا ہے، پھر اس کے 2-4 منٹ بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیا کام ہے، ایک نیا نمونہ ہے جو لوگوں نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کل 7:40 میں یہ سارے وہ کام ہیں جن کو لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان کا تصور، دور دور کا تصور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو محترم بھائیو، کسی بھی کام کے دین بننے کے لیے، شریعت بننے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے بنیادی بات یہ ضروری ہے کہ وہ طریقہ، وہ کام، وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اگر آپ سے ثابت نہیں تو اس کے ثابت کے طریقے بھی میں نے بتا دیے کہ ثابت کس طرح ہو۔ وہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، یا اپنی زبان مبارک کے ساتھ اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، کوئی فضیلت بیان کی ہو، اس کے اوپر ابھارا ہو، ترغیب دی ہو، یا آپ کے زمانے میں، آپ کے سامنے، یا آپ کے سامنے نہ بھی ہوا ہو، آپ کے زمانے میں وہ کام ہوا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں طلاق کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ تو یہاں خالی زمانہ بیان ہوا ہے، گویا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے زمانے میں جو کام ہوتا تھا وہ بھی دین ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، قرآن کے نزول کا زمانہ ہے، نبی موجود ہے، فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، کام ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے وہ کام بھی شریعت ہے، وہ کام بھی درست ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کام غلط ہو، وحی کا زمانہ ہو، نبوت کا زمانہ ہو، اللہ منع نہ کرے، فرشتے کو نہ بھیجے، جبریل کو نہ بھیجے، نبی کو نہ بتائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ان 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہو تو اس کے ساتھ وہ کام ثابت ہوگا، وہ کام دین بنے گا۔ اگر ان 3 طریقوں میں سے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے
تو وہ کام دکھنے میں چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. اور ویسے بدعت جو ہوتی ہے وہ خوبصورتی کے لبادے میں ہی ہوتی ہے. اور یہ بدعت بڑے بڑے کاموں سے، بڑے بڑے جرائم سے بڑا خطرناک جرم ہے، کیونکہ شیطان نیکی کے روپ میں آتا ہے اور بندے کو یہ سمجھاتا ہے یہ کہ نیکی کا کام ہے، اس پہ ثواب ملے گا. ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کو پتہ ہے چوری ہے، سمجھانے پر سمجھ جائے گا، منع کرنے پر رک جائے گا، شاید اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ یہ غلط ہے، چھوڑ دے گا. کیونکہ چور کبھی بھی چوری کو تو صحیح نہیں کہتا نا کہ چوری کر رہا ہوں یہ ثواب کا کام ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، وہ چوری ہے. ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، وہ اس کو غلط ہی سمجھتا ہے لیکن کر رہا ہے، کبھی بھی اس کے دل میں احساس پیدا ہو سکتا ہے. بدعت کرنے والا نیکی کے نام پر، دین کے نام پر یہ کام کرتا ہے، اس لیے شیطان کو یہ کام بڑا پسند ہے. ایک تو اس سے وہ دین کا حلیہ بگاڑتا ہے، اصل دین کو ختم کرتا ہے، دین کا حلیہ بگاڑتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ بندہ غلط کرنے کے باوجود اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو عبادات میں، شریعت کے کاموں میں اصول یہ ہے، جو اس کے علاوہ ہوگا وہ بدعت کہلائے گا. اور ہر بدعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گمراہی کا کام ہے. جو بھی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، شامل کی جائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ گمراہی ہوگی، اور اس گمراہی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہوگی. دوسرے معاملات وہ ہیں جن کا ہمارے معاملات کے ساتھ تعلق ہے، حلال و حرام کے ساتھ تعلق ہے، جائز نجائز کے ساتھ تعلق ہے، سوریات استعمال کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کے معاملات کرتے ہیں، کھانے پینے کے، پہننے کے معاملات ہیں. ان کے اندر اصول اس سے ہٹ کر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول